اللہ نہ کرے جی کسی کی بہن بیٹی پر یہ وقت آئے، اور اگر یہ وقت آ جائے تو یاد رکھیں کہ آپ پر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے اس زندہ لاش کو اپنے گھر میں کیسے رکھنا ہے۔ وہ اس قدر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا اسے آنکھ بھر کر دیکھنا بھی مار دیتا ہے۔ آپ میاں بیوی اگر ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ یہ میری باتیں کر رہے ہیں، جیسے میں ان پر بوجھ بن چکی ہوں۔ وہ شرابور ہوتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا واپس آنے کو، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے کو۔ وہ اس قدر مجبور ہوتی ہے، جو اس کے بھائی ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، زیادہ تر قصور شوہر کا ہوتا ہے، ساس بہو کا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی عورتیں بھی قصوروار ہوتی ہیں جو بیویں ہوتی ہیں، لیکن موسٹلی نہیں ہوتی، اپنی بہن بیٹی کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب ایسی عورت آپ کے گھر میں آ جاتی ہے تو خدا کا واسطہ اسے ایسے رکھو جیسے بندہ چھوٹے سے شیخ اور بچے کو رکھتا ہے۔ اس کی موجودگی میں کبھی بھی خسر نہ کرو، کان میں باتیں نہ کرو۔ وہ نفسیاتی ہو چکی ہوتی ہے، وہ سائیکو ہونا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ جب ایسے باتیں کرتے ہیں۔ ہمسایوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی اس کے پاس نہ بیٹھنے دو۔ جب ہمسائے کی عورتیں آئیں، رشتہ داروں کی عورتیں آئیں، ان کو اندر رکھو کمرے میں، آپس میں ان کی کمٹمنٹ مت کرنے دو۔ وہ زخموں کو کھرچتی ہیں ایسی عورتوں کو، اور کھرچ کر وہ خون جو ہے نا اس کے ہاتھوں میں لگتا ہے، زخموں کا جو ماس ہاتھوں میں، وہ باہر جا کر جتنی بھی عورتیں ہیں ہمسایوں کی ادھر ادھر محلے میں بانٹتی ہیں تبرک کے طور پر۔ لوگ انجوائے کرتے ہیں، رشتہ دار ہمسائے سارے انجوائے کرتے ہیں بیٹی کی بے بسی کو۔ جب تک آپ اپنی بیٹی کے سر پر نہیں کھڑے ہوں گے وہ پاگل ہو جائے گی، خاص طور پر باپ، ماں اور بھائی خاص طور پر، کیونکہ وہ کمانے والے ہوتے ہیں، اور بھائیوں کی جو بیویاں ہیں آپ نے ان کی زبانیں بند کروانی، ٹھیک ہے جی۔ کسی بیٹی کی، پھر میں پریکٹیکلی کہا کرتا ہوں کہ اپلائی کیا کرو خود پر۔ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں آگے، انہوں نے جب آنا، ایسی اللہ نہ کرے کسی کو ایسا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کسی پر یہ گڈھا گر جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کا جو گڈھا ہے نا نیچے، اس کے پورا اٹھائیں، اس کو صبر سے اس کا رشتہ دیکھیں، اچھی جگہ پر اس کا رشتہ کریں، اس کو کوئی قصور نہیں۔ تو وہ بیچاری ایکسٹرا کام کرتی ہے گھر میں، پاگل ہو جاتی، خدامہ بن جاتی، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی مجھے کہیں برا نہ کہہ دیں۔ اور آپ نے کہنا بھی نہیں، سوئی ہے تو سوئی رہنے دو، پنکھا چل رہا ہے تو چلنے دو، فریج کھلی چھاڑتا گیٹ کھلا رہنے دو، خود بند کر دو۔ اگر اس نے کچھ سالن کی بوٹی زیادہ ڈالی تو اس کو ٹوکو مت، وہ پہلی والی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی، اب وہ بیگانی ہوتی ہے آپ کے گھر میں، یقین جانو وہ خود کو بیگانہ سمجھتی۔ تو اپنا ایٹیٹیوڈ لیول اس قدر ہائی کر لو، صوفیانہ کر لو، درویشانہ۔ آپ کے اندر 2 باپ ہونے چاہیے، 2 مائیں ہونے چاہیے، پھر جا کر اس کی ڈھارس بنتی ہے، پھر اس کو تھوڑا سا چین ملتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں۔ دوستو یہ وقت ہم سب پر آ سکتا ہے، ہماری بیٹیوں پر آ سکتا ہے، ہم بھی مجبور ہو سکتے ہیں، ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کسی پر یہ وقت نہ لائے۔ اور ایسی اگر زندہ لاش آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بیچاری مجبور، تو اسے روز زندہ کیا کرو۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آؤ تو سب سے پہلے اسے دو، اس کے پاس بیٹھو، اس کی باتیں سنو، اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے خود یہ چیزیں بھگتی ہوئی ہیں تو میں بہت دکھی ہوتا ہوں اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ دکھائے، اور جس کو دکھائے تو اس امتحان پر پورا اترے اور بتا دے کہ میں ہر صورت میں اپنی بہن کے ساتھ ہوں، بیٹی کے ساتھ ہوں، وہ میرا خون ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ